امدادکم یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا ملتجا امدادکم یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگون قبا امداد کن۔ حضرات آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر دل لگا کر تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں بلند آواز سے درود پاک کا ہدیہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج پہلی بار سرزمین منڈن پور چلیے سرزمین منڈن پور پہلی بار حاضری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ لگ رہا ہے کہ آج مجھے یہاں تو دو کام کرنے پڑیں گے، تقریر بھی کرنی پڑے گی اور ان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ بہرحال آپ لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں آئے ہیں تو ہم اور آپ سب مل کر خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار عالم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کا یہاں پہ جمع ہونا رب کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ہمارے مستقیم بھائی اور یونس بھائی اور ان کے ہم نوا ہم قدم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلسے کو سجایا ہے۔ پروردگار عالم حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں ہم سب کی دنیا و آخرت کو سجا دے۔ محبت سے بولیے آمین۔ میرے بعد خطیب الہند حضرت علامہ مولانا سید رضوان میاں صاحب قبلہ کی ایمانی عرفانی حقانی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ مجھ سے قبل شاعر اسلام جناب محمد اجمل صاحب بڑی اچھی منقبتیں امام حسین کی شان میں آپ کو سنا رہے تھے۔ حضرات یہ تو ہر کسی کا الگ معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نظم میں حسین کی تعریف کرتا ہے اور کوئی نثر میں حسین کی تعریف کرتا ہے۔ آج پوری دنیا ساری کائنات حسین کا ذکر کر رہی ہے، حسین کی تعریف کر رہی ہے، حسین کا نام لے رہی ہے، حسین سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ میرے حسین کا ذکر کل بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ حسین کا نام کل بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کربلا کے میدان میں کوئی یزیدی میرے حسین کو نہ دبا سکا، اور انشاءاللہ ہم حسین کی محبت پہ بھروسہ کر کے اعلان کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی یزیدی کربلا کے میدان میں حسین کو نہ دبا سکا، اسی طرح سے کوئی یزیدی حسین کے نام کو نہ دبا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے۔
شاعر کہتا ہے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اس راز سے واقف ہیں زمانے والے، زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر، شبیر تیرا نام مٹانے والے، شبیر تیرا نام مٹانے والے۔ ابھی نقیب اجلاس نے اشارہ کیا تھا ہم ہندوستانی مسلمان ہیں، ہم ہندوستانی مسلمان ہیں۔ آج لوگ ہمیں ہندوستان کے نقشے سے مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے سن 2021 تک ہم اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے سن 2021 تک ہم مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اور حسین کی محبت پہ، حسین کی محبت پہ بھروسہ کر کے کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر مسلمان تھا، مسلمان ہے، مسلمان رہے گا، چاہے وہ برما ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، دنیا کا کوئی سا بھی ملک ہو، تم چاہے مسلمانوں کو کسی طرح سے بھی قتل کرو، لیکن قسم خدا کی چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، چاہے وہ جنگ تبوک ہو، چاہے وہ جنگ ہنین ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ ہندوستان ہو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول پر قرآن کو اتارا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ قرآن دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اور دنیا کے پردے پر مسلمان تھا، مسلمان ہے، مسلمان رہے گا، اور مسلمانوں کی گردنوں پر حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ حسین ابن علی کا، بولیے، حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ یہی تو احسان ہے کہ آج ہم امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہیں، امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات، تم جس دین کو مٹانے کی بات کرتے ہو، جس دین کو تم مٹانے کی بات کرتے ہو، ارے تم کیسے مٹاؤ گے اس دین کو؟ اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے، اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے آقا نے، اس دین کو پھیلانے کے لیے میرے مصطفیٰ نے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو دیکھیے، اس دین کو پھیلایا ہے صدیق اکبر نے، اس دین کو پھیلایا ہے فاروق اعظم نے، اس دین کو پھیلایا ہے عثمان غنی نے، اس دین کو پھیلایا ہے مولا علی نے، اس دین کو پھیلایا ہے اصحاب صفہ نے، اس دین کو پھیلایا ہے عشرہ مبشرہ نے، اس دین کو پھیلایا ہے اصحاب بدر نے، اس دین کو پھیلایا ہے اصحاب بیعت الرضوان نے، اس دین کو پھیلایا ہے نبی کے صحابہ نے، نبی نے اور نبی کے صحابہ نے اس دین کو پھیلایا ہے، اور کربلا کے میدان میں میرے حسین نے نبی اور صحابہ کے پھیلائے ہوئے دین کو میرے حسین نے بچایا ہے۔ دین پھیلانے والے کون ہیں؟ نبی ہیں۔ بولیے، دین کو پھیلانے والے کون ہیں؟ نبی اور نبی کے صحابہ ہیں۔ صدیق اکبر، ہم صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم سنی ہیں، ہم سنی ہیں، سنی بریلوی ہیں، اور یہ مذہب اہل سنت ہے کہ ہم صدیق اکبر کو بھی مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی کو بھی مانتے ہیں، اصحاب صفہ کو بھی مانتے ہیں، اصحاب بدر کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام کو پھیلانے والے صحابہ ہیں۔ کون ہے پھیلانے والے؟ صحابہ۔ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس دین کو پھیلایا ہے۔ میرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس دین کو پھیلایا ہے۔ مولا علی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اس دین کو پھیلایا ہے۔ خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا نے فاقے کر کے
اس دین کو پھیلایا ہے۔ حضرات گرامی صدیق اکبر نے صداقت کی کمر باندھی ہے، اس دین کو پھیلانے کے لیے فاروق اعظم نے عدالت کا پرچم لہرایا ہے، دین کو پھیلانے کے لیے عثمان غنی نے اپنے مال کو پانی کی طرح بہایا ہے اس دین کو پھیلانے کے لیے، اور مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے دین کو پھیلانے کے لیے۔ وہ علی جس کی تلوار کبھی بدر کے میدان میں چمکی، میں دیکھنا چاہتا ہوں علی سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنے لوگ علی سے محبت کرتے ہیں۔ میرے جملے پہ ہاتھ اٹھا کے دینا اور یہ علی کہنا، علی کی تلوار کبھی بدر کے میدان میں چمکی ہے، علی کی تلوار کبھی احد میں چمکی ہے۔ میرے علی نے کبھی بدر کے میدان میں عتبہ کو پچھاڑا ہے، کبھی میرے علی نے جنگ خندق میں عمر بن عبد ود کو پچھاڑا ہے، اور کبھی میرے علی نے دین کو پھیلانے کے لیے قلعہ خیبر کو اکھاڑا ہے۔ قلعہ خیبر وہ قلعہ اس کو اکھاڑا مولا علی نے، اور اکھاڑنے کے بعد میں اس کو ڈھال بنایا، اور ڈھال بنانے کے بعد میں جب جنگ ختم ہو گئی اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا تو مولا علی نے اس قلعہ خیبر کے پھاٹک کو اٹھا کر پھینک دیا۔ تو جس قلعہ خیبر کے پھاٹک کو مولا علی نے تنہا اٹھایا اس کو 40 مرد مل کے نہ اٹھا سکے تھے۔ جس قلعہ خیبر کے پھاٹک کو 40 مرد مل کے نہ اٹھا سکے، اس کو مولا علی نے تنہا اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ حضرات جب یہ دین پھیل گیا، مکہ میں پھیل گیا، مدینہ میں پھیل گیا، عرب میں پھیل گیا، عجم میں پھیل گیا، عراق میں پھیل گیا، دمشق میں پھیل گیا، شام میں پہنچ گیا، یمن میں پہنچ گیا، دین اسلام عرب سے نکل کے عجم میں پہنچ گیا۔ جب اس دین پر حملے ہونے لگے کربلا کے میدان میں، میرے حسین اسی دین کو بچانے کے لیے پہنچ گئے۔ ارے تم اس دین کو کیسے مٹاؤ گے؟ اس دین اسلام کو بچانے کے لیے میرے حسین نے اپنے خاندان کی قربانی دی ہے۔ اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا، اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے مکہ چھوڑا، اسلام کو بچانے کے لیے علی اصغر نے حلق پہ تیر کھایا، اسلام کو بچانے کے لیے عباس علمدار نے بازوؤں کو کٹوا دیا، اسلام کو بچانے کے لیے اولا محمد نے اپنی گردنوں کو کٹوا دیا، اسلام کو بچانے کے لیے کربلا کے میدان میں نبی کے نواسے نے، جنتی جوانوں کے سردار حسین نے جام شہادت نوش کر لیا اسلام کو بچانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حسین نے اتنی بڑی قربانی دی ہے اسلام کو بچانے کے لیے، اس دین کو محفوظ کر گئے ہیں کربلا والے، اس دین کو محفوظ کر گئے ہیں کربلا والے۔ اسی لیے تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، حسین کا جلسہ کرتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے یہ دین محفوظ کر دیا ہے میرے حسین نے۔ حضرات گرامی اسی لیے تو ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک سنیے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر پیغمبر کو ایک مخصوص دعا دی تھی، تو ہر پیغمبر نے اس دعا کو دنیا ہی میں مانگ لیا، لیکن نبی فرماتے ہیں میں نے اپنی دعا کو بچا لیا۔ اچھا بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ تھوڑی سی دیر اور بولوں؟ میرے بعد سید صاحب کا خطاب ہونا ہے، بہت شاندار بولتے ہیں سید صاحب، مدلل مفصل بولتے ہیں سید صاحب۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو چند لمحات اور حسین کی تعریف کروں میں، اجازت ہے آپ کی؟ اور حسین کا ذکر کر لوں؟ حسین کا غلام ہوں، جی چاہتا ہے کہ رات ختم ہو جائے میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں۔ بے شک بے شک۔ بتائیے تیار ہیں؟ تیار ہیں یا چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ مجھے چھوڑ کے تو نہیں بھاگو گے؟ کربلا کے میدان میں حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، اے میرے دوستو، یہ یزیدی
میرا ہاتھ مانگنا چاہتے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہے۔ اے میرے دوستو، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ جس نے کہا تھا، یہ تاریخ آپ کو یاد ہوگی، حسین نے کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، یہ ہاتھ میرا مانگ رہے ہیں، تمہارا نہیں، اس لیے میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، اجازت دیتا ہوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ قسم خدا کی، تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، جب حسین نے کہا تھا اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، کربلا کی دھرتی پہ حسین کے ساتھیوں نے کہا تھا، حسین کے قدم کو چوم کر کہا تھا، حسین پاک، ہم اپنی گردنیں تو کٹا سکتے ہیں لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو وہ حسین کے ساتھی، وہ حسین کے جانثار، جنہوں نے کہا کہ ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، اپنا لہو دے دیں گے، لیکن حسین آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب میں امید کر رہا ہوں کہ جسے حسین سے محبت ہوگی، حسین سے پیار ہوگا، تو کربلا میں حسین کے ساتھیوں نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، آج میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں، مجھے امید ہے تم میں سے کوئی بھی غلام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ہم حسینی ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، تو سنیے، ہم حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ابھی تو میں تمہید باندھ رہا ہوں، ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا اتنی دیر سے کیا کر رہے تھے؟ ہم کہیں گے کہ صاحب ابھی ہم آپ کو جو ہے سننے سنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ تیار ہیں؟ شروع کر دوں میں تقریر؟ جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجبوری ہوگی، کوئی ضرورت ہوگی، آ جائیں گے، ضرورت پوری کر کے آ جائیں گے۔ آپ کو بھی کوئی ضرورت و حاجت ہو تو وہ جا سکتا ہے، کیونکہ جلسے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ کسی کو اٹھنے نہیں دیا کرتے تھے، ایک آدمی کو لگا تو وہ جانے لگا، تو مولانا نے ڈانٹ کے کہا بیٹھ گیا بیچارہ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں اور پریشر پڑا، معاملہ تیز ہوا، پھر کھڑا ہو گیا بیچارہ۔ مولانا نے پھر کہا بیٹھ گیا۔ اسی طرح سے بیچارے پہ جب پریشر بڑھتا، زور پڑتا تو اٹھ جاتا، مولانا ڈانٹ کے بیٹھ جاتا۔ اب یہاں تک کہ بیچارہ بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو پورا جلسہ سنا، پوری تقریر سنی مولانا کی، جلسہ ختم ہو گیا، صلاۃ و سلام ہو گیا، دعا ہو گئی، سب اٹھ کے جانے لگے، لیکن وہ نہیں اٹھا، وہ بیٹھا رہا۔ تو مولانا بولے دوران تقریر تم بار بار اٹھ کے جا رہے تھے، اب کیوں نہیں جا رہے؟ تو بولا مولانا صاحب جس کام کے لیے میں جا رہا تھا وہ کام اب یہی ہو گیا ہے، وہ کام اب یہی ہو گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے، ضرورت ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن ایمانداری یہ ہے کہ ضرورت پوری کرنے کے بعد میں اس کو آ جانا چاہیے۔ حضرات گرامی، پورا ذکر سننا چاہیے۔ اب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بولوں اور آگے بڑھوں اور حسین کی محبت بیان کروں کہ میرے حسین کا مقام کیا ہے، حسین کی شان کیا ہے، حسین کی عظمت کیا ہے۔ تو قرآن پاک کا 25واں پارہ ہے۔ کون سا پارہ؟ ذرا زور سے بولیے۔ قرآن کا 25واں پارہ ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب
پیارے رسول آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے غلاموں، اے میرے امتیوں، میں نے جو تمہیں دین دیا ہے، میں نے جو تمہیں قرآن دیا ہے، میں نے جو تمہیں دستور زندگی دیا ہے، میں نے جو تمہیں پیغام حق دیا ہے، اس پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، لیکن میں تم سے اپنے آل کی محبت مانگ رہا ہوں، آل کی محبت مانگ رہا ہوں۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں، تم میری آل سے محبت کرو، میری اہل بیت سے محبت کرو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں اے لوگوں تم اللہ سے محبت کرو۔ توجہ سے سنیے، غور سے سنیے، نبی فرماتے ہیں اللہ سے محبت کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں روزی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے، اس نے تمہیں زندگی دی ہے، وہ تمہیں روزی دیتا ہے، اس لیے اپنے رب سے محبت کرو، اپنے خدا سے محبت کرو، رب کی بندگی کرو، خدا کی عبادت کرو۔ سرکار فرماتے ہیں خدا سے سچی محبت کرو، اور محبت الہی کی وجہ سے اپنے نبی سے سچی محبت کرو، اپنے نبی سے سچی محبت کرو۔ آقا فرماتے ہیں اپنے پیغمبر سے سچی محبت کرو، آقا سے سچی محبت کرو، اور جب نبی سے سچی محبت ہے تو محبت رسول کی وجہ سے نبی کی آل سے محبت کرو، نبی کی اہل بیت سے محبت کرو، حضرت علی سے محبت کرو، حضرت فاطمہ سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہے؟ آقا نے فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ میری آل ہے، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو تم ان سے محبت کرو۔ حضرات گرامی مشکات شریف کی حدیث ہے جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بدن پر نورانی چادر کو اوڑھا، اور مصطفیٰ نورانی چادر اوڑھنے کے بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ وہ فاطمہ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے، اور میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور میرے مصطفیٰ سارے پیغمبروں کے سردار ہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں نبی تشریف لے گئے، وہ فاطمہ جن کے پردے کا یہ عالم تھا کہ زندگی بھر حضرت فاطمہ نے پردے کا اتنا اہتمام کیا کہ سورج کی کرنیں فاطمہ الزہرا کے بالوں کی صحیح نہ دیکھ سکی۔ وہ فاطمہ قیامت کے میدان میں جب آئیں گی، قیامت کے میدان میں جب حضرت فاطمہ آئیں گی تو اس شان سے آئیں گی 70,000 حوریں حضرت فاطمہ الزہرا کے دائیں بائیں آگے پیچھے کنیزیں بن کے چل رہی ہوں گی۔ تو حضرت فاطمہ جب میدان قیامت میں آئیں گی تو ایک فرشتہ آواز لگائے گا اے محشر والو اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، آنکھوں کو جھکا لو، اس لیے کہ رسول اللہ کی بیٹی حسین کی ماں علی کی بیوی فاطمہ الزہرا میدان قیامت میں آ رہی ہے۔ تو حضرت فاطمہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں قیامت کے میدان میں آئیں گی اور پل صراط کو پار کر کے جنت میں تشریف لے جائیں گی۔ وہ فاطمہ میرے نبی گئے، فرمایا حسین کہاں ہے؟ امام حسین آئے، عرض کی نانا جان میں حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا حسین میری چادر میں آ جاؤ۔ امام حسین نبی کی چادر میں داخل ہو گئے۔ آقا نے فرمایا حسن کہاں ہے؟ امام حسن آئے، نبی نے فرمایا حسن تم بھی میری چادر میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا فاطمہ کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ آقا نے فرمایا اے فاطمہ تم بھی میری چادر میں آ جاؤ۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ حضرت علی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ کی
بارگاہ میں حاضر ہوں. میرے مصطفیٰ نے علی کو بھی اپنی چادر میں داخل کر لیا. جب یہ نفوس قدسیہ مصطفیٰ کی چادر میں داخل ہو گئے تو وہ چادر نبی کی چادر تھی, نورانی چادر تھی, وہی چادر تھی کہ قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ اپنی اس نورانی چادر میں اپنی گناہگار امت کو چھپا لیں گے. وہ چادر ایک تھی, تن 5 تھے, نبی, علی, فاطمہ, حسن, حسین. چادر ایک تھی, تن 5 تھے, یعنی پنجتن پاک. تو جب یہ نفوس قدسیہ نبی کی چادر کے سائے میں آ گئے تو میرے سرکار نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے, عرض کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی, پروردگار عالم یہ میری اہل بیت ہے, یہ میری آل ہے, یہ میرا علی ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, یہ میرا حسن ہے, یہ میرا حسین ہے. میرے مولا یہ میرے اہل بیت ہیں, میرے گھر والے ہیں, میں ان سے محبت کرتا ہوں. میرے مولا تو بھی ان سے محبت فرما, اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما. تو ہم حسن سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت فرمائے گا, ہم حسین سے محبت کریں گے تو اللہ ہم سے محبت فرمائے گا. یہ ہے حسین کی محبت, یہ ہے حسن کی محبت, یہ ہے فاطمہ کی محبت, یہ ہے علی کی محبت. یہ پنجتن پاک ہے, اس لیے ہم پنجتن پاک سے محبت کرتے ہیں. اور ایک بات اور سن لیجئے, مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جب میرے مصطفیٰ نے آخری حج فرمایا تھا, توجہ چاہوں گا, میرے نبی نے جب آخری حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے, اس موقع پہ, اس حج کے موقع پہ نبی کے ساتھ میں 1,24,000 صحابہ تھے. کتنے؟ 1,24,000 صحابہ. اور نبی کیا کرنے آئے ہیں؟ حج کرنے. کیا کرنے آئے ہیں نبی؟ کس جگہ ہے میرے مصطفیٰ؟ عرفات کا میدان میں. ہر حاجی جانتا ہے عرفات کے میدان میں حاضری دینا حج کا بہت بڑا رکن ہے. میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان میں ہے, اپنی اونٹنی پر تشریف فرما ہے, اور نبی کے ساتھ میں 1,24,000 صحابہ ہے. وہاں پہ ایک مقام ہے جس کو غدیر خم کہا جاتا ہے. وہاں پہ ایک تالاب ہے, تالاب کے کنارے پہ میرے مصطفیٰ اپنی اونٹنی پر سوار ہے. آقا نے فرمایا او صحابہ سن لو, او صحابہ سن لو, یہ عرفات کا میدان ہے, یہ عرفات کا میدان ہے. یہاں پہ میں تمہیں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں. نمبر 1 قرآن, اور نمبر 2 اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. بولو بولو, قرآن اور اہل بیت. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک تو قرآن ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے. اگر تم نے قرآن کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا, میری اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا, تم نے قرآن سے بھی محبت کی اور اہل بیت سے بھی محبت کی, تو نبی فرماتے ہیں تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے, تم رسوا نہ ہوگے, تم بدنام نہ ہوگے. قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ رہیں گے, یہ کبھی الگ نہ ہوں گے. حتیٰ کہ حوض کوثر پر یہ دونوں اکٹھے ہو کر مجھ سے ملاقات کریں گے. اچھا میں توجہ چاہوں گا, بات یہ ہے کہ جب نبی نے حج فرمایا تو عرفات کے میدان میں کیا چاہیے تھا؟ نبی حج کی فضیلت بیان کرتے. بولو, ایک نکتے کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ نبی نے فرمایا کہ میں اہل بیت دے رہا ہوں, میں تمہیں اہل بیت دے رہا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ حج کا موقع تھا, حج کا موقع تھا, عرفات کا میدان تھا. میرے مصطفیٰ حج کے موقع پہ عرفات کے میدان میں عرفات کی فضیلت کو بیان کرتے, حج کی فضیلت کو بیان کرتے, مقام ابراہیم کی فضیلت کو بیان کرتے, خانہ کعبہ کی فضیلت کو بیان کرتے. لیکن میرے مصطفیٰ نے عرفات کے میدان میں کس کی تعریف کی؟ ذرا زور سے بولو. اہل بیت کی تعریف کی. کس کی شان کو بیان؟ علی کی شان کو بیان کیا, حسن کی شان بیان کی, فاطمہ کی شان بیان کی, اور میرے آقا حسین کی شان بیان کی. مطلب یہ ہے آقا کریم حج کے موقع پہ اہل بیت کی شان بیان کر کے یہ مزاج دے رہے ہیں, یہ سبق دے رہے ہیں. اے میرے غلام
غلاموں اگر تمہیں میری آل سے محبت ہوگی، اہل بیت سے محبت ہوگی، اور اہل بیت سے محبت کرنے کے بعد اگر تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز قبول ہوگی، روزہ رکھو گے روزہ قبول ہوگا، حج کرو گے حج قبول ہوگا، زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ قبول ہوگی۔ یعنی حسین سے محبت کرنے والے کی ہر عبادت قبول ہوگی، ہر نیک عمل قبول ہوگا۔ اور نبی یہ مثال دے رہے ہیں جو میرے اہل بیت کا دشمن ہوگا، جو میری اہل بیت کا گستاخ ہوگا، تو گستاخ اہل بیت کی نہ نماز قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ کوئی عبادت قبول ہوگی۔ اس لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ جسے حسین سے پیار نہیں ہمیں اس کی نمازوں پہ کوئی اعتبار نہیں، جسے حسین سے پیار نہیں ہمیں اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں۔ ارے جملہ صحیح بول گیا نا میں کہ جسے حسین سے پیار نہیں، حسین سے محبت نہیں، ہمیں اس کی نمازوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس کی عبادت و ریاضت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک نمازی نماز پڑھے اور نماز کے اندر ثنا بھی پڑھے، نماز کے اندر الحمد بھی پڑھے، نماز کے اندر سورت یا آیت بھی ملائے، سجدہ بھی کرے، تسبیح بھی پڑھے، التحیات بھی پڑھے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں نمازی نماز کے تمام ارکان کو ادا کرے گا، لیکن جب تک نبی کی اہل بیت پر، نبی کی آل پر درود نہیں پڑے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کی نماز جو نماز کے اندر نبی کی اہل بیت پر درود نہ پڑھے، نبی کی آل پر سلام نہ پڑھے، اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اہل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، نبی کی آل سے محبت کرنا ضروری ہے۔ حضرات گرامی اب دیکھیے کربلا کے میدان میں میرے حسین پہنچ چکے ہیں دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ میرے آقا حسین کربلا کے میدان میں پہنچے دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ نانا جان سے جو بچپن میں وعدہ کیا تھا میرے حسین نے اپنے نانا جان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دیا۔ حضرات گرامی کربلا کے میدان میں جب میرے حسین پہنچے اور میرے حسین نے علی اصغر کی شہادت کے بعد، علی اکبر کی شہادت کے بعد، اول محمد کی شہادت کے بعد، قاسم بن حسن کی شہادت کے بعد، اپنے اعوان و انصار کی شہادت کے بعد میرے حسین خیمے میں جاتے ہیں اور نانا جان کا امامہ باندھتے ہیں، والد گرامی کی تلوار ذوالفقار کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں۔ سوار ہونے کے بعد میں مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں نانا جان میں نے جو بچپن میں آپ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو نبھانے جا رہا ہوں، اس وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں۔ میرے حسین تیاری کرنے کے بعد میں کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ سوار ہو کے 22,000 یزیدیوں کے لشکر میں، یزیدیوں کی بھیڑ میں اتر پڑتے ہیں، یزیدیوں کو خطبہ دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اپنا تعارف کراتے ہیں۔ اے یزیدیوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے۔ اے یزیدیوں میرا نام حسین ہے، اے یزیدیوں میں رسول اللہ کا نواسہ ہوں، اے یزیدیوں میں علی کا بیٹا ہوں، اے یزیدیوں میں فاطمہ کا لال ہوں، اے یزیدیوں میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، اے یزیدیوں میرے بازوؤں میں علی کی طاقت ہے، اے یزیدیوں میرے خون میں فاطمہ الزہرا کا جنتی دودھ شامل ہے۔ اے یزیدیوں تم جاننا چاہتے ہو تو جان لو میں ہی وہ حسین ہوں کہ نانا جان جب مدینے کے اندر سجدے میں ہوتے اور میں سجدے میں نبی کی پشت پہ سوار ہو جاتا تو نبی میری خاطر سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے۔ اے یزیدیوں میرے نانا جان نے، پیارے آقا نے کبھی مجھے اپنے کندھے پہ بٹھایا ہے، کبھی اپنے سینے پہ سلایا ہے۔ میں ہی وہ حسین ہوں کہ میرے آقا نے، میرے نانا نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا ہے۔ اے یزیدیوں، اے یزیدیوں پہچان لو مجھے، اپنے ارادوں کو بدل دو۔ لیکن وہ یزیدی تھے، وہ بدبخت تھے، انہوں نے کہا اے حسین ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن ہم اس وقت صرف ایک ہی بات کرنا چاہتے ہیں، اگر تم یزید کی بیعت قبول کرنا چاہتے ہو تو قبول کر لو ورنہ تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو حسین نے فرمایا میں نے اپنے خاندان کو خدا کے نام پر شہید کروا دیا ہے، اب میں اپنا
ہوں لیکن یزید کے ناپاک ہاتھوں میں اپنا پاک ہاتھ نہیں دے سکتا۔ بالآخر یزیدیوں نے چاروں طرف سے حسین پر حملہ کیا۔ حضرات گرامی میرے حسین نے سمجھایا لیکن وہ یزیدی نہیں مانے۔ اب حسین نے جب دیکھ لیا کہ یہ ظالم ہے، یہ بدبخت ہے، یہ مانیں گے نہیں، تو حسین نے ذوالفقار حیدری کو نکالا، ہوا میں لہرایا، فضا میں بلند کیا، اور جب میرے حسین نے اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے تلوار چلائی، لہرائی، تو یزیدیوں میں انتشار پیدا ہو گیا۔ یزیدیوں کی صفوں میں ہلچل مچ گئی۔ ایک لشکری کا بیان ہے کہ جب حسین کی تلوار چل رہی تھی کربلا کے میدان میں، تو یزیدی حسین کی تلوار کے آگے اس طرح بھاگ رہے تھے جیسے جنگل میں شیر کے آگے بھیڑ بکریاں بھاگتی ہیں۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی کٹ رہے تھے۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی جہنم میں جا رہے تھے۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے فضا کا کلیجہ دھڑک رہا ہے۔ حسین کی تلوار کربلا کے میدان میں چل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان لرز رہا ہو۔ حسین کی تلوار چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے سینکڑوں بجلیاں بیک وقت چمک جاتی ہے۔ حسین کی تلوار چل رہی تھی، یزیدی کٹ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بازوؤں میں علی کی طاقت تھی، حسین کی رگوں میں رسول اللہ کا خون تھا، حسین کے خون میں فاطمہ الزہرا کا جنتی دودھ شامل تھا۔ تلوار چلی حسین کی، سبحان اللہ، حسین نے لاشیں بچھا دی، یزیدیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ یزیدیوں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ یزیدی سوچ رہے تھے کہ ہم نے کس شیر کو چھیڑ دیا ہے۔ حضرات حسین کی تلوار چلتی رہی، جس طرف کو بھی حسین نے گھوڑا بڑھایا اسی طرف یزیدیوں کا صفایا کر دیا۔ دائیں طرف کو وار کیا، دائیں طرف کے یزیدیوں کا صفایا کر دیا، بائیں طرف کو وار کیا، بائیں طرف کے یزیدیوں کا صفایا کر دیا۔ حسین کاٹتے چلے جا رہے ہیں، مارتے چلے جا رہے ہیں، اور یزیدی حسین کی تلوار کے آگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی۔ حسین کربلا میں یزیدیوں کو اس طرح کاٹ رہے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹتا ہو۔ حضرات گرامی شمر گھبرا گیا، شمر پریشان ہو گیا، خولی گھبرا گیا کہ اگر اسی طرح سے حسین کی تلوار چلتی رہی تو حسین کی تلوار سے کوئی بھی یزیدی نہ بچے گا۔ کوفیوں کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، کوفیوں کے بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی بھی یزیدی نہ بچے گا۔ اس لیے حسین سے تلوار کی جنگ بند کر دو، حسین پہ تیروں کی بارش کر دو، حسین پہ تیروں کی بارش کر دو۔ اب یزیدیوں نے مل کے حسین پہ تیروں کی بارش شروع کر دی۔ تیر آنے لگے، حسین کے جسم میں پیوست ہونے لگے، تیر آتے رہے، حسین کے جسم میں پیوست ہوتے رہے۔ آپ کا گھوڑا بھی زخمی ہو جاتا ہے، گھوڑا بھی زخمی ہو جاتا ہے، اور جب گھوڑے کا اتنا خون نکل گیا چلنے کی طاقت نہ رہی تو گھوڑا ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے۔ حضرات گرامی حسین پھر بھی اپنی تلوار کو چلاتے رہے اور بتاتے رہے یزیدیوں میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لال ہوں، یہ مت سمجھنا کہ تم مجھے بھوکا پیاسا رکھ کے مجھے کمزور مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ تم نے مجھ پہ کھانا پانی بند کر دیا ہے، مجھے کمزور مت سمجھنا۔ اسی لیے ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ظالموں ہم حسین کے غلام ہیں۔ میرے آقا حسین نے کربلا کے میدان میں اپنی بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ شام، عراق، کوفہ، جہاں کے بھی یزیدی حسین کے مقابلے میں آئے تھے، میرے حسین نے سارے یزیدیوں کے غرور کو خاک و خون میں ملا دیا ہے۔ حضرات تیر چلتے رہے، حسین کے جسم میں پیوست ہوتے رہے۔ ایک تیر آتا ہے حسین کی پیشانی میں لگ جاتا ہے، ذرا غور کیجئے، حسین کی پیشانی میں تیر لگ گیا۔ وہ پیشانی جسے میرے حسین خدا کی بارگاہ میں جھکایا کرتے تھے، وہ پیشانی جس کو رسول اللہ نے چوما تھا، وہ پیشانی جس کو علی نے چوما تھا، وہ پیشانی جس کو فاطمہ نے چوما تھا، کربلا
کربلا کے میدان میں یزیدیوں نے اسی پیشانی پہ تیر مار دیا. جب حسین کی پیشانی میں تیر لگ گیا سارے بدن میں تیر لگ گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین کے جسم پاک پہ تیر تلواروں نیزوں بھالوں کے 72 زخم لگے تھے. 72 زخم لگے تھے. حضرات گرامی حسین زخموں سے چور ہو جاتے ہیں. ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ادھر حسین زخموں سے چور ہوئے. نماز کا وقت ہو گیا تو میرے حسین نے نماز کا خیال کیا, نماز کو ادا کیا اور زخمی ہو کے میرے حسین کربلا کے میدان میں اپنے گھوڑے سے گرے. سجدے کی حالت میں. کس حالت میں گرے؟ سجدے کی حالت میں. حسین سجدے میں کربلا کی کپتی ہوئی ریت پر حسین سجدے میں تیروں تلواروں سے زخمی ہے. حسین سجدے میں ہے. حسین اب میرے حسین سجدہ کر رہے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو سبق دے رہے ہیں. اے میرے غلاموں, نماز جان سے زیادہ پیاری ہے, نماز مال سے زیادہ پیاری ہے, نماز اولاد سے زیادہ پیاری ہے, نماز دنیا سے زیادہ پیاری ہے. حسین نماز ادا کر رہا ہے تیروں کے سائے میں, تلواروں کے سائے میں, نیزے بھالوں کے سائے میں. حسین سجدہ کر رہا ہے. میرے حسین سجدہ کر رہے ہیں. شمر بڑھتا ہے, خولی بڑھتا ہے, سرطان بڑھتا ہے. یزیدیوں نے مل کے میرے حسین پاک کے سر مبارک کو کاٹ لیا. حسین کا سر مبارک کاٹا. شمر لعین نے حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلایا. شمر لعین تو حسین کے خشک گلے پہ خنجر چلا رہا تھا, لیکن تاریخ بول نہیں تھی, زمین بول نہیں تھی, آسمان زبان عال سے کہہ رہا تھا. شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا. شمر کا خنجر گلوئے خشک پہ چلتا رہا. شمع حق روشن رہی, حق کا دیا جلتا رہا. چشم گریاں مزرع دی میں گوہر بوتی رہی. کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی. کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی. میرے حسین کربلا کے میدان میں تلوار سجدہ کر رہے ہیں, تلواروں کے سائے میں, تیروں کی بارش میں, دشمن کی یلغار میں, اور پیغام دے رہے ہیں شاخ تمنا ہری ہے ابھی چڑھی تو نہیں, عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں, جفاکاروں کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر عام مگر جھکی تو نہیں, کٹی ہے برسر عام مگر جھکی تو نہیں. یزیدیوں نے حسین پاک کے سر پاک کو کاٹ لیا, اور جب حسین کا سر کاٹا حسین کا خون زمین کربلا کے ذروں میں پہنچا تو کربلا کا ذرہ ذرہ زبان آل سے پکار اٹھا. حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے. چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے. عدو کے سر پہ تیغ تولے حسین سجدے میں جا کے بولے مدینے والوں گواہ رہنا, نماز میری قضا نہیں ہے, نماز میری قضا نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.